آپ پیشکش کریں کہ ہمارے پاس اقلیتی سیٹیں موجود ہیں، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو براہ کرم اس میں آپ کو غیر مسلم اقلیت رجسٹر کرائیں، اور مسلم اقلیت رجسٹر کرا کر آپ اقلیتوں کے حقوق کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ اپنے آپ کو صرف یہاں پاکستان میں نہیں پورے عالمی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے پر راضی ہو جاتے ہیں تو وہ جتنے سارے حقوق غیر مسلموں کے آئین نے دیے ہیں یا بحث اقلیت ان کو حاصل ہوتے ہیں وہ سارے حاصل ہوں گے، ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں صاحب آپ نے تو فیصلہ ہی غلط کیا، آپ کا آئین غلط ہے، آپ نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا تو ہم پر ظلم کیا، تو پھر اس صورت میں جب وہ اس کو نہیں مانیں گے تو آئین کی دی ہوئی وہ سہولتیں جو غیر مسلم اقلیتوں کے لیے ہیں وہ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور یہ بات ظہیر الدین بنام ریاست والے فیصلے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ لہذا میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ میں ایک بات آپ کو ذرا بتا دوں، آپ کو تو یقیناً پتا ہوگی مگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے۔ آئین کی شق 260 کی ذیلی شق 3 وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ In the Constitution and all enactments and other legal instruments, unless there is anything repugnant in the subject or context. A. Muslim means a person who believes in the unity and oneness of Almighty Allah, in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophets, and does not believe in or recognize as a prophet or religious reformer any person who claimed or claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatsoever after Muhammad, peace be upon him. And B. Non-Muslim means, یہ تو مسلم کی انہیں تعریف کر دی آئین نے، and non-Muslim means a person who is not a Muslim and includes a person belonging to the Christian, Hindu, Sikh, Buddhist or Parsi community, a person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, or a Baha'i, and a person belonging to any of the scheduled caste. تو آئین نے تو اس کی بالکل وضاحت کر دی ہے، اس میں تو کوئی دو ہماری رائے کیا ہے، یہ تو ہم سب پہ ہم پابند ہیں، کیونکہ ہم حالفی اٹھاتے ہیں آئین پہ، تو مطلب یہ تو مجھ پہ بھی یہ بالکل پابند کر دیا ہے سب کو، بالکل صحیح، نہ صرف گجرات کے پوری ریاست کو، بالکل صحیح، شہری رہتے ہیں سب کو پابند کیا ہوا، بالکل بالکل صحیح۔ تو اس کو وہ ابہام کی بات نہیں ہے، کیا ہے نہیں؟ دیکھیے پڑھے دو شکیں پڑھی، ہاں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن اس کی ایپلیکیشن اس معنی میں کہ کون سی غیر مسلم اقلیت کو وہ حقوق حاصل ہوں گے۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات، جی یہ بات سمجھ گیا۔ مزید کوئی بات ہے تقی صاحب؟ کیونکہ آپ کو مجھے پتا ہے آپ کو سیمینار اٹینڈ کرنا ہے اور ہماری رہنمائی کی تو بتائیں، آپ نے بہت بہت شکریہ جی۔ اور کوئی بات ہے؟ بس میں یہ جو آخری بات میں نے آپ سے کہی تھی، آپ نے کہا تھا میں لکھ کر بھیج دوں کہ یعنی ایک تو میں 42 کو حذف کرنا چاہتا ہوں اور ایک پیراگراف 17 کو اور ذکر کیا 7 ہاں پروگرام 7 وہ پروگرام 7 ذرا معافی، آپ نے کچھ اور پڑھا وہ آپ ہمیں ٹیکسٹ بتائیں گے، میری گنتی بہت ذرا کمزور ہے، معاف کیجیے گا۔ تو پیراگراف 7 اور پیراگراف 42 اس کو تو میں نے حذف کیا کہ مکمل حذف کیا جائے۔ اور ماشاءاللہ آپ کی ماشاءاللہ پوچھ سکتا ہوں کہ عمر کیا ہے یا نہیں پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں ضرور پوچھیں، اجازت ہے۔ یہ اکتوبر آنے والا ہے، اس میں میری میلادی یعنی شمسی حساب سے میں 82 سال کا ہو جاؤں گا۔ اچھا چلے، میری بھی سالگرہ اکتوبر میں ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مزید عمر کرے اور تندرست رکھے۔ آپ کی کتنی عمر ہے؟ رہنمائی کرتے رہیے گا جی، ہم تو حاضر ہیں جناب، ہم تو 17 سال یہاں رہے ہیں آپ کے سپریم کورٹ میں۔ اچھا بس ایک ذرا سا اگر میں
یہ عدالت کے دروازے میں تو شک کھلا ہی رہتے ہیں، کسی کو کوئی بھی بات ہے، اب دیکھیں درخواست دی ہم نے فوراً لگا دی، کوئی چھپائی نہیں، کوئی دبائی نہیں، فوراً لگا دی. بہت اچھا. پہلے بھی آئی تھی درخواست. اب یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلے پر تنقید آپ کا حق ہے، نہ صرف حق ہے بلکہ میرے خیال میں تو آپ رہنمائی کرتے ہیں. مگر اگر عدالت میں آئیں گے یہ غلط ہو گیا ہم دیکھ لیں گے اس میں غلطی ہے نہیں ہے، تو بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو پھر میں دوسرے نہیں، بات کوئی اور نہیں ہے، بات کو اور نہیں ہے. جس صرف جو ہے میری اس وقت کی گزارش کا وہ پیراگراف 7 پروگرام 42 اور آخری 49 جی. ٹھیک ہے، وہ میں ٹیکس آپ بھیجیے گا، میں آپ کو بھیجتا ہوں. میں یعنی دیکھیں میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب اگر آپ کوئی فیصلہ دیں نا تو وہ فیصلہ براہ کرم پورے دل سے دیجیے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ رہنے دیجیے کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ یہ بے دلی سے بات کی گئی ہے. تو یہ کیا کی گئی؟ بے دلی سے بات کی گئی. آپ کھل کر دیں. اگر فرض کرو آپ جیسے نہیں، آپ ماشاء اللہ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ آپ نے خود ظاہر کیا کہ آپ کو اپنی کسی غلطی سے اعتراف کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا. یہ اتنی اچھی صفت ہے کہ نہیں، یہ میں تو پھر گناہگار ٹھہرا اگر میں یہ کہوں کہ جی بھائی غلطیاں، یہ تو آپ کا یہ آپ کے بات ہے. تو میں روزانہ یہی آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میری دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو نہ جاننے طور پہ ہم پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر بیٹھتے ہوں. صحیح بات. تو جب آپ یہ خود آپ کا یہ ذہن ہے اور حدیث بھی موجود ہے اس کے اوپر، حضرت فاروق اعظم کے فیصلے موجود ہیں اس بات کے اوپر کہ بھئی اگر وہ اسی لیے وہ پرانے زمانے میں لوگ قاضی بنتے نہیں تھے. کیا کہا گیا کہ وہ یہ تلوار کے دھار کے بیٹھنے کے اوپر بیٹھنے کے برابر ہے. ہاں یہ صحیح ہے بالکل. آپ کو پتا ہے کہ وہ منصور نے کیا کیا. جی صحیح ہے. وہ قاضی بننے کے لیے وہ نہیں بننا چاہ رہے تھے. صحیح بات ہے بالکل صحیح. وہ تو خیر آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں وہ سارے واقعے. جی تو کوئی شوق ایسا نہیں. جناب فاضل چیف جسٹس صاحب، آپ سینئر ہیں، میں تو بہت جونیئر آپ سے لحاظ سے جونیئر. آپ ہمارے بزرگ ہیں، میں آپ سے بہت کم عمر ہوں. اچھا. علم میں بھی اور عمر میں بھی. تو میں یہ صرف گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ ماشاءاللہ اتنے کھلے دل کے آدمی ہیں کہ ہر غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہے، اور یہی بڑے آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی غلطی کو وہ نہیں ہوں مگر میں غلطی کا پتلا ہوں، اعتراف کرنے میں کوئی. تو لہٰذا اگر میری گزارش جو ہے کہ 49 والی جو آپ کا آخری جو کنکلوڈنگ آرڈر، مجھے وہ ذرا آپ نے لمبی بات کی، مجھے میں ابھی بھیج دیتا ہوں، اس پر آپ ضرور غور فرمائیے گا تو اس سے سارا اضطراب ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں آپ کی بات پر غور کریں گے ہم. جی ضرور. میں ان کو جو مجھ سے رابطے میں تھے ظفر اقبال صاحب، میں ان کو بھیج رہا ہوں. مجھ سے بہت بہت شکریہ. ان کو فارورڈ کر دیں، وہ مجھے ہمیں پرنٹ آؤٹ دے دیں گے. میں فوراً بھیج دیتا ہوں، مگر براہ کرم اس کو دیکھیے گا ضرور، اس پر غور ضرور کیجیے گا. جی ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ کو زحمت دی ہے اسی لیے تو نہیں بلایا کہ بغیر غور کیے. ایک دفعہ پھر میں اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہو. یقیناً آپ کو کچھ دشواری ہوئی ہوگی آنے میں ادھر، اور لیکن دیکھیے ایڈریس کرنے میں یہاں میں انٹرنیشنل کانفرنس ہے جس کو میں چیئر کر رہا ہوں. ان سے کون سی کانفرنس ہے؟ یہ ہماری ایک کانفرنس ہے، شریعہ کونسل فار دی اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. تو وہ کچھ اسٹینڈرڈز تیار کر رہی ہے اسلامک فائنانس کے. تو اس اسٹینڈرڈ کا تیار کرنے میں 20 ملکوں کے علماء اس میں شریک ہیں، اور یہ 30 سال سے کر رہی ہے. اس کے اوپر یہ سمجھے کہ تقریباً 2000 صفحات کی اسٹینڈرڈ سارے اسلامک بینکس کے لیے کہ وہ کس طرح کام کریں گے وہ تیار کیے گئے ہیں اور کیا جا رہے ہیں. بہت ہی دیدہ ریزی کا کام ہے. تو وہ اس کو میں چیئر کرتا ہوں. تو وہ کبھی کہیں. کون سے شہر میں آپ؟ میں اس وقت میں استنبول میں ہوں، ترکی میں. استنبول میں؟ اچھا ٹھیک. تو میں انشاءاللہ آپ کا شکریہ. نہیں جناب، شکریہ آپ کا کہ آپ نے
آپ نے اس قابل سمجھا کہ اس موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ شرمندہ مت کریں ہمیں. انتظار کرنا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.